Assalamu alaikum everyone. This is me, Walida Shibwali, Rehan School Online Academy, Sir Daulat Education Wala Assistant, and also Facilitator Level 1. So, you are know that we are the conduct the interviews and with AI tools, with the teachers اور ایسے لوگ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسی آج ایک مثال میرے ساتھ موجود ہے جن کا ڈاکٹر جتندر سنگھ، اور آئی ہوپ کہ یہ انٹرویو ہمارا بہت مزیدار ہونے والا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے اپنا انٹروڈکشن سینڈ کیا تھا، اور میں بہت انسپائر ہوئی ہوں. سر ریحان نے مجھے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا. سو میں ان کا کوئی ایک انٹرو نہیں لوں گی، ہم ان سے ان کا خود انٹرو لیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے. اور وقت ضائع کیے بغیر میں ویلکم کرتی ہوں سر کو اپنے اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. کافی ٹائم سے اپنے مہینہ دو ہو گئے 3، لیکن آج موقع ملا. بالکل تو جی. میرا نام ڈاکٹر جتندر سنگھ ہے. میں ایک فارماسسٹ ہوں، ہربلسٹ ہوں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. لاہور میں اچھا، میرا دواخانہ ہے، سردار جی خالصہ یونانی دواخانہ. بالکل ماشاء اللہ. اور باقی میں کہ بہت لمبا پروسیس ہوا ہمارے انٹرویو کے لیے، کبھی آپ اویلیبل نہیں ہو پا رہے تھے یا کبھی مجھ سے نہیں ہو پایا. تو انشاءاللہ کہ آج اس انٹرویو کو ہم سر انجام دیں گے. سر تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ ایکسیپٹ مائی انویٹیشن. اور آپ نے اپنا جس طریقے سے انٹرو دیا، اور ایک ہربلسٹ کے نام سنتے ہی آج کل ہمیں جڑی بوٹیاں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے میرے جو مین کوشچنس ہیں ہم ان کوشچنس کی طرف جائیں گے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ کر کے آپ کی اس جرنی پہ بات کریں گے. سو مائی فرسٹ کوشچن از ڈائریکٹ سر. سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کو یہ بالکل. سوشل ورک اسٹارٹ کرنے کا آئیڈیا کہاں سے ملا؟ ہیلو، ہلو، آواز آ رہی ہے رہی ہے؟ سر؟ جی جی، آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی ابھی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. ابھی میرا آ رہی کوشچن، ہے. جی اوکے، میرا فرسٹ کوشچن سر آپ سے یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ جیسے ہربلسٹ ہیں اور آپ ایک فارمسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، آپ خود کی ہے. آپ کو اس سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کو اس سوشل ورک اسٹارٹ کرنے کا آئیڈیا کہاں سے ملا؟ لائک آپ کی فیلڈ ڈفرینٹ ہے اور ایک سوشل ورکر پہ کام کرنا ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. تو آپ ہاؤ ٹو مینج بوتھ؟ اور سوشل ورک تو اس طرح ہے میڈم کہ ہمارے آپ کہیں کہ خون میں شامل ہے. جو ہمارے پہلے گرو تھے گرو نانک دیو جی، تو انہوں نے 20 روپے سے جو ہے نا 10 سے 20 روپے سے جو ہے نا یہ سوشل ایکٹیویٹی شروع کی تھی. جتنے بھی ہمارے سکھ بھائی ہیں، سکھ مذہب ماننے والے ہیں، جب وہ 100 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے 10 روپے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیتے ہیں. تو سچا سودا جو گرودوارا ہے وہاں سے جو ہے نا یہ سکھ قوم کی جو ہے نا 20 روپے سے گرو کا لنگر شروع ہوا تھا. اور آج کل آپ دیکھ رہی ہیں، چاہے یونائٹڈ سکھ ہے، چاہے خالصہ ایڈ ہے، چاہے ہمارے جتنے بھی سردار ہیں جو لاہور میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یو کے میں ہے، یو ایس اے میں، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے جو بہت کچھ کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ سوشل ورک پہ. تو یہ تو ہمارے خون میں. اور پھر 2001 سے جب میں پہلے پشاور میں تھا، 3 سال ہو گئے میں لاہور شفٹ ہوا ہوں. تو 2001 میں ہمارے 3-4 بڑے تھے، تو انہوں نے ہم نے مل کے جو ہے ایک دن ویسے ہی ہم جا رہے تھے تو رمضان تھا، تو ہم کو ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ سارا دن جو ہے بھوکے پیاسے ان کا رمضان ہوتا ہے، تو کیوں نہ کہ ہم ایک بین المذاہب امانگی کے تحت ایک افطاری کر لیں. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر یہ ہر سال ہوتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا لاہور سے جو ہے ہم سے پہلے، میرا تو 3را سال، اس سے پہلے سنگھ بردرز کے ہیں سردار درشن سنگھ، جو کہ ایک معروف بزنس مین ہے. وہ لبرٹی میں ہر سال جو ہے تو افطاری کا اہتمام کرتے ہیں 30 روزے. اس افطاری کے رمضان کے علاوہ ہم جو ہے راشن وغیرہ کی بھی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. ویل چیئرز ہو گئے، اس طرح ایمرجنسی میڈیسنز ہو گئی، اس طرح کچھ بہت سارے لوگ بیواؤں کو جو ہے تو ہر مہینے کا راشن ملتا ہے. جو یتیم غریب بچیاں ہیں ان کی اسکول کی فیسیں ہیں. 50,000 روپے سے چھوٹا موٹا کاروبار ہے. تو یہ ایک چین ہے.
بس واٹس ایپ ہے ہمارا، واٹس ایپ پہ ہم اسٹیٹس دیتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سکھ کمیونٹی، ہمارے ساتھ اس میں مسیحی برادری بھی ہے، ہندو برادری بھی ہے، مسلم برادری بھی ہے، ہمارے سکھ بھی ہیں، وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا، اور جب تک اللہ نے زندگی دی ہے تب تک یہ جو ہے ہوتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچے بھی ان فلاحی کاموں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری کمیونٹی بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ آپ تھینک کی یو سو وائس مچ سے سر. جی 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 ٹھیک ہے۔ بالکل. تھینک یو سو مچ سر. ویسے تو میرے پاس کوشچنس بہت سارے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے، لیکن اب آپ نے جس طریقے سے ڈیفائن کیا چیزوں کو، یہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا حوصلہ ہے اور بہت اچھی چیز لے کے چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز آتی ہے کہ ایک آپ سکھ برادری سے آپ کنیکشن ہے اور مسلمس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کبھی آپ کو ڈفیکلٹیز کہ اکثر جو لوگ جو تنگ دماغ لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ بہت آبجیکشنس اٹھاتے ہیں یا ایکسیپٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو، تو ان چیزوں میں آپ کو کبھی مشکلات پیش آئی اور آپ نے ان چیزوں کو سالو کس طریقے سے کرا؟ بس جواب میڈم آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ 100 میں سے 1% لوگ اس طرح ہوتے ہیں، تو اگر 100 اچھے 99 میں اچھے کمنٹس آئے تو ایک کمنٹ کو پھر لوگ اتنا زیادہ وہ بھی نہیں کرتا، اگنور ہی کر لیتا ہے۔ باقی زندگی بالکل. میں کافی زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ جب کچھ سال پہلے سوابی نوشیرہ یہاں پہ سیلاب آیا تھا، تو ایمرجنسی میں ہم جس طرح آیا تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر میں بابا جی گرپال جو کہ آج کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں MP ہیں، اور ہردیال سنگھ جو کہ ایک NGO کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور ایک یونائٹڈ سکھ کے ساتھ بھی ہیں، بلبیر سنگھ، ہم 5-6 بندے اسی طرح اللہ کے اس پہ نکل گئے۔ وہاں ہم نے لوگوں کو راشن وغیرہ، پانی کی بوتلیں، شیلٹر، بستر وغیرہ، تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ سکھ بھی جو ہے تو ہمارے درد میں شریک ہے ہمارے پاس۔ تو تھوڑا بہت اس طرح ہوتا ہے 19-20، لیکن بہت زیادہ عزت ملتی ہے یہاں پہ، بہت زیادہ لوگ قدر کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو یہاں پہ سیلاب آیا بنیر میں، تو ہم وہاں پہ 8-10 دن تھے، تو وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ دوسری فلاحی اور فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ، ہیلپنگ یوتھ والے، شاہد لالا اس کا نام ہے، ریڈ کراس والوں کے ساتھ ہم وہاں پہ اکٹھے رہے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہماری سکھ برادری نے جو ہے، جو ننکانہ صاحب سے ہیں انہوں نے تقریباً 20-25 لاکھ کی ڈونیشن کی، جو لاہور سے ہیں انہوں نے، اسی طرح جو پشاور سے ہیں انہوں نے بھی، ہمارے سکھ برادری بھی اس میں بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے جو ہے وہاں پہ ان کے لیے بھی کام کیا۔ پھر اسی طرح بھی ریسنٹلی لاہور میں سیلاب آیا ہے، تو یہ چونگ کا علاقہ ہے، سیال کوٹ میں، ناروال میں تک، ناروال ہمارا پورا ڈوب گیا تھا، تو پاکستان آرمی، ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی، صوبائی حکومت اور باقی حکومت نے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہاں سے جو ہے پانی بھی نکالا ہے، اور وہاں پہ 300-400 لوگ جو اندر مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، ان میں ہر مذہب والے تھے، وہ کہ گورنمنٹ آفیشل بھی تھے، ہمارے سکھ کمیونٹی کے بڑے بھی تھے، تو ان کو ریسکیو بھی کیا ہے۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا، ڈاکٹر مینپال سنگھ، یونائٹڈ سکھ والے، خالصہ ایڈ والے، ان سب نے بہت اچھی طرح کام کیا ہے۔ اوکے ماشاء اللہ دیٹس گریٹ سر. اچھا آپ کے جیسے انٹرو میں اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کافی ساری چیزوں میں خدمات پیش کر چکے ہیں، اور میں نے آپ کو انٹرو پڑھا بھی تھا بہت، اور پروفائل بھی سرچ کری تھی سب. ایک ہم جو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اگر بات کریں، آپ نے بتایا کہ آپ لوگ اسٹریٹ پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو تعلیم کی سہولت فراہم کرتے ہیں. یہ ایک بڑا مزیدار سے ایکسپیرینس لگتا ہے. ویسے میں نے نہیں کرا، ہم نے موویز وغیرہ میں ان چیزوں کو دیکھیے، تو وہ چیز آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے کہ لائک جو اسٹریٹ پہ بچے ہوتے ہیں جن کا گھر باہر نہیں ہوتا، یا آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات میں کیا میرا سوال کیا ہے، تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اور جب آپ نے اس چیز کو شروع کرا تو وہ فیلنگس آپ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور
ہم اس کو کس طرح اسٹارٹ لے سکتے ہیں؟ یہ تو اس طرح تھا کہ پشاور میں ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے، تو ایک دفعہ ہم نے دیکھا کچھ ٹارگیٹڈ ایریاز میں کچھ بچے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ وغیرہ اکٹھے کرتے تھے. تو ایک دفعہ ہم وہاں سے گزرے، 2 دفعہ، تیسری دفعہ ہم نے سوچا ہم ان سے بات کرنے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاورٹی بہت زیادہ ہے، غربت ہے یہاں پہ، ہم اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، ہمیں بھی شوق ہے پڑھائی کا. تو پھر ہم نے ان سب کے نام وغیرہ لکھے، کانٹیکٹس وغیرہ لکھے. پھر ہم میں سے ہی ایک عورت ہے جو اب بھی پڑھاتی ہے، جس نے ماشاء اللہ کافی تعلیم یافتہ ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے وہ پڑھاتی ہیں. کوئی اس کو کاپیاں دیتا ہے، کوئی کتابیں دیتا ہے، کوئی بینچ دیتا ہے، کوئی دریاں دیتا ہے. سسٹم پھر خود بخود چلتا ہے جب بندہ کسی چیز کا بیڑا اٹھاتا ہے. تو وہ بچے جو ہیں ان کے لیے ہم ایک خاص ٹائم مقرر کیا، 2 سے 4 بجے. تو وہ جاتے ہیں، ان کو پرائمری سے شروع کرایا. تو اللہ کا کرم ہے، ان میں سے کافی بچے، کوئی اب میٹرک کر گیا ہے، کوئی پی سی کر گیا ہے. تو بہت خوشی ہوتی ہے، ایک جذبات، ایک الگ سا ایک مزہ آتا ہے. اور پریشانی اس ٹائم ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ ہم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ کام ہے اور وہ ہم نہ کر سکیں، تو پھر ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ اب کس طریقے سے اس کا جو ہے حل نکالا جائے. لیکن میں بہت زیادہ اپنے ملک پاکستان پہ مجھے پار ہے. ایک دن رات کو تقریباً 1 بجے میڈیسن کی مجھے ضرورت پڑی، اور اس ٹائم میں پشاور میں تھا. تو لاہور سے جو ہے، لاہور میں ہمارے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر منپال سنگھ، جو کہ پرائڈ آف پاکستان بھی ہیں. تو ان کو میں نے کال کی، اور وہ کافی مہنگی دوائی تھی. انہوں نے ود ان 15-20 منٹ میں جو ہے 1 مہینے کی دوائی اس مریض کے لیے ارینج کی. اور اس مریض کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، ہمیں ویسے ہی فیس بک، واٹس ایپ پہ ایک ریکویسٹ آئی کہ لاہور میں ایک مریض ہے، اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے اور اس کو یہ دوائی کی ضرورت ہے. پہلے ہم نے کنفرم کیا، پھر میں نے ان سے رابطہ کیا. اور اسی طرح جو پچھلی حکومتیں تھی اس میں ہمارے پارلیمانی سیکرٹری تھے مہندر پال سنگھ، تو انہوں نے بھی اسی طرح ایک بیت المال سے ایک بچی کا جو ہے کوارنٹائن اسٹینٹ کے پی حکومت سے 5 لاکھ کا ایمرجنسی میں کروایا تھا. ایک مسلمان بچی تھی غریب، وہ ہمارے پاس آئے تھے ریکویسٹ کے لیے. تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی، اس وقت جو ہے وہ زکوٰۃ کے جو ہے اون عباس اس طرح کچھ نام تھا، وہ زکوٰۃ اشر کے وہ تھے. تو اللہ کا بہت احسان ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے خود بھی، جو صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومتیں ہیں، جو ادارے ہیں، طرز فاؤنڈیشن ہے ہمارے ساتھ کافی مدد کر رہا ہے. یہ شاہد لون صاحب جو ہے، اللہ والے ٹرسٹ، اور الخدمت پیش پیش، جو بھی ہماری کوئی ریکویسٹ وغیرہ ہوتی ہے ہم سے حل نہیں ہوتی. ان میں کافی بہت سارے نام ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں منع کیا ہے ہمارے ساتھ کہ آپ سوشل اس پہ اس کو نہ ایکسپریس کریں یا نہ بتائیں، وہ خفیہ ڈونر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے نام ظاہر نہ کریں، تو ہم ان کا ہم ذکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آمین آمین. اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں دنیا میں جو اپنا آپ اور اپنا نام دکھائے بغیر لوگوں کی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جس طریقے سے آپ چیزیں بتاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس جب آپ خدمات میں آپ جو لوگوں کے آئے، اسٹارٹ کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ چیز آپ کے دماغ میں کس طریقے سے آئی؟ مطلب یہ آپ چین سے چین بنتی نیٹ جا کا رہی ہے؟ تھوڑا جی اوکے اوکے. آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے ماشاء اللہ خدمات آپ نے بتائی ہیں، آپ کرتے ہیں، اور یہ بہت ڈفرینٹ اور ایک بہت انوکھی چیز ہے. آپ اس ایک چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا آپ خود ہی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے نہیں مجھے اس چیز پہ نکلنا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کووڈ کے دوران آپ نے کس طرح لوگوں کی ہیلپ کری، یا فروٹس، زلزلے، یا جو بھی ہمارے پاس پانی کے جو مسائل آتے ہیں اس کے اندر آپ نے انڈر گراؤنڈ جا کے آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ آپ نے لوگوں کے لیے وہاں کس طریقے سے، کیونکہ نیوز میں ہم بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریئلٹی ہمیں نہیں پتا کہ ہم وہاں کیا ہوتا ہے. تو ایک جب سیلاب اور ایک پانی جب ہر جگہ ہوتا ہے تو وہاں آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہتا ہے، اور آپ اس چیز کو مینیج کس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کس طریقے سے ہیلپ کر پائیں؟ ایکسپیرینس تو اچھا ہوتا ہے، ہم اپنی پوری زیادہ کوشش کرتے ہیں
ٹھیک ہے، چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں مینج کرنا، بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں ہر ایک، لیکن ہمارے ساتھ تو اس میں کوئی بھی اس طرح پہلے کارواں ہم نے اکیلے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ اس میں ہمارے ساتھ جو ہے تو لوگ جمع ہوتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ مطلب جب آپ پہلے کام شروع کرتے ہیں تو اکیلے مشکل ہوتا ہے، جب کسی سے ملتے ہیں پھر اس کو اپنا انٹروڈکشن کرتے ہیں، وہ اپنا کارڈ وغیرہ آپ کو دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نے ایک پروگرام کیا اس میں 4-5 بندے اکٹھے ہوئے، نیکسٹ کیا 2-3 بندے، تو ابھی کافی زیادہ بندے ہیں۔ اور سر ریحان آلہ والا بھی آئے تھے اس میں یہاں پہ لاہور، تو جیسے ہی وہ آئے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، ہم گرودوارا صاحب گئے تھے، گرودوارا صاحب میں انہوں نے ہمارے ساتھ وہاں پہ گرودوارے میں وزٹ بھی کیا، لنگر بھی چھکا، وہاں کے گرنتھی سے بھی ملے، اور ایک پورا دن ہم نے ان کے ساتھ گزارا۔ اور یہ جو موٹیویشن مجھے ملی ہے، آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ سارا جو ہے نا تو ریحان آلہ والا کی طرف سے ہے، لیکن بیچ میں میرا کٹ اپ ہو گیا کیونکہ بس ٹائم ہی نہیں ملا، اور وہ 500 لوگوں کو میوچل فرینڈ بنایا میں نے، 20 انٹرویوز لی، اس کے بعد آگے کافی ٹائم ہو گیا کہ میں ان سے کٹ اپ ہوں، لیکن رابطہ رہتا ہے، کبھی ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، باتیں ان کی بڑی سخت ہیں لیکن جو بندے اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں۔ ہر کام کو شروع کرنے کے لیے جو ہے نا شروع میں تکلیفات ہوتی ہیں، 1-2-3 گزرتے ہیں تو پھر مشکلات جو ہے نا آسان ہوتی ہیں، لیکن ہمارے جو پاکستانی لوگوں کا سسٹم ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دم اوپر اٹھیں، تو جب کام پہ 1 مہینہ عمل کرتے ہیں، 1.5 مہینے، تو ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، تو دل تنگ نہیں کرنا۔ پاکستان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے دنیا کی ٹاپ یوتھ ہے، اور جس ملک میں یوتھ زیادہ ہے تو آج کل وہ طاقتور ہے، سب سے طاقتور، تو ہم نے اپنے یوتھ کو جو ہے آگے بڑھانا ہے اور اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے منع کروانا ہے۔ I'm 110% ایگری وتھ یو، اور ہمیں واقعی میں ہمیں یوتھ ہے اور ہمیں اسی طریقے سے اس طریقے سے چل رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اور آپ ایکسپیرینس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا کام کرنے میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہمیں مشکلات تو پیش آتی ہیں، لیکن آج بھی وہ لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، اس زمین پر، کہ آپ کے اچھے کاموں میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے جب ایک یہ ٹریول اسٹارٹ کیا، ایک گاڑی اسٹارٹ کری، اور آپ کو بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، چاہے وہ ہمارے دوسرے مذہب سے ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ برادری سے ہو یا ہندو ہو، لیکن ہم جب ایک کی اور ایک اپنے ملک کی بات آتی ہے تو یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ تم کس زبان سے تعلق رکھتے ہو یا تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تو انسان کو اپنی تھنکنگ میں بالکل چینجنگ لے کے آنا چاہیے۔ اور شاہ ریحان کا میں آپ کے ساتھ ایک سوال آگے پوچھنے ہی والی تھی کہ سر ریحان کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور یہ آپ نے مجھے خود ہی اس چیز میں آنسر کر دیا، اور سر ریحان کے جو ایک نیا ویژن ان کا ہے ہمارے پاکستان کے حوالے سے اور ہر حوالے، تو ایجوکیشن سسٹم کو چینجنگ لانا چاہتے ہیں، چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بہت بڑا مشن ہے۔ سو سر آپ آر یو دیئر؟ جی جی، میں سن رہا ہوں آپ کے بات۔ سو تھینک یو سو مچ سر، آپ کے بہت سارے سوالات کے لیے۔ میں آپ کچھ اینڈ کے سوالوں کی جانب لے کے چلوں گی۔ آپ نے بتایا کہ آپ ایک ہربلسٹ اور فارماسسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، یا آپ ماشاء اللہ اس فیلڈ میں ہیں، تو کس طریقے سے آپ میڈیکیشنس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس ٹائپ کی میڈیسنس ہوتی ہیں آپ کے پاس، اور آپ نے اس فیلڈ میں کیا کوالیفیکیشن حاصل کری ہے، اور اس کو آپ نے کنٹینیو کرا ہوا ہے یا میں نہیں؟ تو صرف جو ہے تو یہ آخری ہوگا، پھر آپ اس کو وہ کر دیں کیونکہ نیٹ کا ایشو ہے، جی جی لیکن جی تھوڑا بالکل۔ بہت میں نے طب جو ہے نا یہ ہمارا خاندانی وہ ہے، لیکن طب کے ساتھ ساتھ میں ایک فارماسسٹ بھی ہوں، اور طب ہمارا جو ہے سردار جی دواخانہ ہے تو 18 سال سے مولا بخش روڈ مزنگ میں ہے،
اور یہاں پہ جتنے بھی مریض آتے ہیں 250 سے ہم ان کا علاج کرتے ہیں. جن مریضوں کے پاس جو پیسے نہیں ہوتے ان کو ہم اللہ کی رضا پہ بھی دوائی دیتے ہیں. اور رمضان میں جو ہے ہمارے فری میڈیکل کیمپ لگتے ہیں. جتنے بھی حکیم ہربلسٹ ہیں ہمارے لاہور میں یا ڈاکٹر حضرات ہیں تو خواہ میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں. فیس میں بھی اپنی کمی کرتے ہیں اور کچھ ڈاکٹر تو بالکل فیس بھی نہیں لیتے. تو دیسی اچھا. جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان سے ہم دوائیاں بناتے ہیں. بال گرتے ہوں جوڑوں کا درد ہو پٹھے ہڈیاں بیوٹی کریمز وغیرہ ہو گئی. ہماری اپنی ایک بیوٹی کریم بھی ہے انمول رتن کے نام سے ایک سیٹ اپ ہے. تو کافی چیزیں ہیں. مریض جو بھی آتے ہیں ہم ان کا تسلی سے چیک اپ کرتے ہیں. 5 دن کی دوائی دیتے ہیں. شفا اللہ تعالی دیتا ہے. بے شک. تو مجھے لگ رہا ہے آپ سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا جوڑوں کے درد کے لیے. بالکل جی موسٹ ویلکم. انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گا جس کو بھی جوڑوں کا درد ہو. جی پاکستان میں تو جوڑوں کا درد عام ہے نا تو آئی تھنک ایک ضروری چیز ہے. آئی تھنک سر کا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اور انہوں نے مجھے کہا ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اس انٹرویو کو جلد ختم کریں گے. اب تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں سر کی آنے کا. سو تھینک یو سو مچ ایوری ون یو آر واچنگ مائی ٹوڈیز انٹرویو. اور ہمارے جو گیسٹ تھے ان کے ساتھ انٹرنیٹ کا کوئی ایشو تھا تو اس لیے آئی تھنک وہ لیو کر چکے ہیں. سو پھر ہم ملیں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ اور انسپریشن کے ساتھ نئے انٹرویو میں. سو ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.